ایک چھوٹے سے قصبے میں لیو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا لیکن تجسس اور حیرت سے بھرا دل رکھتا تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر اپنے گھر کے قریب جنگل کی سیر کرتے ہوئے وہ بڑے درختوں کے سائے میں الفاگنی والا ایک چھوٹا سا پودا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ نازک لگ رہا تھا، جیسے شاید ایک اور دن نہ جی سکے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لیو نے احتیاط سے اسے کھودا اور اپنے گھر کے پچھواڑے لے آیا۔ اس نے پودے کو ایک دھوپ والی جگہ پر لگایا، اسے نرمی سے پانی دیا اور سرگوشی کی، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس لمحے سے لیو نے ہر صبح اور شام درخت کو دیکھنے کی عادت بنا لی۔ لیکن کچھ غیر معمولی ہونے لگا۔ درخت صرف سورج کی روشنی اور پانی سے ہی نہیں بڑھ رہا تھا، جب بھی لیو کوئی نیکی کرتا وہ پھلتا پھولتا تھا۔ جب لیو نے پہلی بار اپنی پسندیدہ کھلونا گاڑی اس دوست کے ساتھ بانٹی جس کے پاس کوئی نہیں تھی، تو اس نے دیکھا کہ پودے کی ایک اضافی پتی نکل آئی ہے۔ جب اس نے اپنے پڑوسی کو اندر سے سودا لے جانے میں مدد کی تو راتوں رات اس کا تنا موٹا ہو گیا۔ نیکی کے ہر عمل نے گویا درخت میں جان ڈال دی، جس سے وہ پہلے سے زیادہ لمبا اور مضبوط ہو گیا۔ جیسے جیسے ہفتے مہینوں میں بدلے، درخت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی شاخیں پھیل گئیں، گرمیوں کے گرم دنوں میں ٹھنڈا سایہ پیش کرتی تھیں۔ پرندوں نے اس کی شاخوں میں گھونسلے بنائے اور مکھیاں اس کے پھولوں کے گرد منڈلاتی تھیں۔ راہگیر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر رک جاتے، یہ سوچتے ہوئے کہ اتنا شاندار درخت اتنی جلدی کیسے بڑھا۔ لیو نے جہاں بھی جاتا نیکی پھیلا کر درخت کی پرورش جاری رکھی۔ اس نے گلی سے کچرا اٹھایا، پارک میں ایک روتے ہوئے بچے کو تسلی دی، اور یہاں تک کہ اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے غلطی سے اس کا ایک کھلونا توڑ دیا۔ ہر اشارے کے ساتھ درخت مزید متحرک اور پھلدار بن کر جواب دیتا تھا۔ سال کے آخر تک اس میں میٹھے، رسیلے پھل لگ گئے جن سے محلے کے سب لوگ لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ لوگ درخت کے پھیلے ہوئے سائبان کے نیچے کہانیاں، ہنسی اور اس کی نعمتوں سے بنے کھانے بانٹنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ بچے اس کی جڑوں کے درمیان ٹیگ کھیلتے تھے اور بزرگ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے، اس پناہگاہ کے لیے شکر گزار تھے۔ جو کبھی ایک نازک پودا تھا اب اتحاد اور سخاوت کی علامت بن گیا تھا، چھوٹے، فکرمندانہ اقدامات کی طاقت کا ایک ثبوت۔ سالوں بعد جب لیو بڑا ہو گیا تو وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ درخت سے ملنے جاتا تھا۔ اگرچہ اسے اب روزانہ اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی حیران ہوتا تھا کہ اس نے کمیونٹی کو کتنا کچھ واپس دیا ہے۔ انڈنس ٹری، جیسا کہ یہ مشہور ہوا، لمبا اور فخر سے کھڑا تھا، ایک زندہ یاد دہانی کے نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی کسی واقعی حیرت انگیز چیز میں بدل سکتے ہیں۔